एपिसोड 6 तक आप लोगों ने देखा कि किस तरह से सैदपुर के उस जिन ने काले बिल्ले का रूप लेकर नीलम और अकबर की जिंदगी को अजीरन कर रखा था। अब उसके इताब का शिकार होने जा रही थी साबरा, जो कि जिन्नात के वजूद पर यकीन नहीं रखती थी और ये कहती थी कि ये सब कुछ मन घड़त कहानियां हैं, जिन्नात का कोई वजूद नहीं होता। अपने निढाल वजूद को लेकर जब साबरा अपने बेडरूम में सोने के लिए गई तो बाबर अली की हदायत के मुताबिक उन्होंने अपना नाइट कैप्सूल और एक स्लीपिंग पिल ली ताकि वो आराम से सो सके। जो ही वो अपने बिस्तर पर लेटी, थोड़ी ही देर के बाद नींद की आगोश में खो गई। उनके कमरे की लाइट जल रही थी। कहीं रात के किस पहर उनकी आंख खुली तो उसको बहुत सख्त प्यास लगी हुई थी। उधर काला बिल्ला साबरा के बेड से निकलकर बिल्कुल बाहर उसके सामने आकर बैठ गया था और अपनी सुरख आंखों के साथ साबरा को घूर रहा था। जब साबरा की आंख खुली तो उसका गला बहुत ज्यादा खुश्क था। उसने ये सोचा कि मैं साइड टेबल पर पड़े हुए पानी को उठाकर पी लेती हूँ। जो ही साबरा ने अंधेरे में उस ग्लास को उठाया और इसका एक दो घूंट पीना चाहा तो उसका जायका बहुत अजीब था। ऐसा लग रहा था कि ग्लास में पानी नहीं है। जो ही साबरा ने तेजी से उठकर कमरे की लाइट को जलाया तो ग्लास में पानी की जगह पर खून था। जब साबरा को यह महसूस हुआ कि उसने खून के एक दो घूंट पिए हैं तो वो फौरन से भागती हुई बाथरूम में गई और वहां पर जाकर वॉमिटिंग करने लगी और वहीं पर बेहोश होकर गिर गई। थोड़ी देर के बाद नीलम और रास्ता जब साबरा के पास सोने के लिए आई तो उनको बेड पर ना पाकर फौरन बाथरूम की तरफ भागी तो साबरा वहां पर बेहोश पड़ी थी। उन दोनों ने बहुत मुश्किल के साथ साबरा को उठाकर बेड पर लिटाया। साबरा बेहोश थी। जब साबरा की आंख खुली तो साबरा के चारों तरफ सब मौजूद थे, बाबर अली, अकबर, रास्ता और नीलम। साबरा फटी फटी आंखों के साथ सबकी तरफ देख रही थी। साबरा की हालत काबिले तरस हो चुकी थी। तभी साबरा ने घबराकर बाबर अली से ये कहा कि ग्लास में खून था, इसीलिए तो मैं बाथरूम में गई थी। मैंने खून पी लिया था और फिर मुझे वहां पर वॉमिटिंग शुरू हो गई और मैं बेहोश होकर गिर गई। बाबर अली ने फौरन गर्दन घुमाकर ग्लास की तरफ देखा तो उसमें साफ शफाफ पानी था। फिर बाबर अली फौरन उठकर बाथरूम में गए। वहां पर खून का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। फिर बाबर अली ने आकर साबरा को समझाया कि साबरा खुद पर कंट्रोल रखो, ऐसा कुछ नहीं है, तुम वहम का शिकार हो गई हो। मगर जो साबरा पर बीत रही थी उसको कोई भी समझना नहीं जा रहा था। बाबर अली ने साबरा को तसल्ली दी। रास्ता और नीलम को ये कहा कि इनका ख्याल रखो। रास्ता और नीलम के दरमियान में साबरा आराम से बैठ गई। रास्ता और नीलम अपने अपने लिहाफ ओढ़े सोने की कोशिश कर रही थी। कमरे की लाइट अभी भी जल रही थी। थोड़ी ही देर के बाद साबरा को क्या महसूस हुआ कि उसको किसी ने खींचा है और उस बेड से खींचकर नीचे गिराया है और गिराकर खींचता हुआ बाहर सहन तक ले गया है। साबरा चीखना चिल्लाना चाह रही थी मगर उनके हलक में से तो जैसी आवाज निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर साबरा को एकदम से ये महसूस हुआ कि उसकी पुश्त के ऊपर जिस तरह से आग जल रही है, उस आग की तपिश वो वाज़िया महसूस कर रही थी। फिर एकदम से साबरा को इस तरह से आवाज आई जिस तरह से उसके सर के बाल जल रहे हैं। तभी साबरा को एक आवाज आई, क्या अब भी तुम हमारे वजूद पर यकीन नहीं रखती? माफी मांगो, जो तुमने कहा था कि तुम हम लोगों के वजूद पर यकीन नहीं रखती, अब तुम हम लोगों का मजाक नहीं बना सकती। साबरा ने माफिया मांगना शुरू कर दी। जो ही साबरा की चीखों की आवाज सबने सुनी तो साबरा अपने बेड पर बैठी हुई थी। नीलम और रास्ता कुछ समझ नहीं आ रही थी कि साबरा के साथ क्या हुआ है। कुछ देर साबरा वहीं पर बैठी रही। वो उन सबको अपनी कैफियत बताने से कासिर थी। नीलम और रास्ता ने दोबारा अपने ऊपर लिहाफ ओढ़ लिए। फिर साबरा उठकर ड्रेसिंग टेबल के आगे जूं ही गई तो पीछे पलट कर देखा तो साबरा के बाल जल चुके थे। गर्दन तक साबरा के बाल जल चुके थे, यहाँ तक कि उसकी गर्दन भी नजर आ रही थी। साबरा की आंखों में मोटे मोटे आंसू थे क्योंकि साबरा को अपने बाल बहुत ज्यादा अजीज थे। उसने अपने बालों की बहुत केयर की थी और आज उसके बाल जल के राख हो गए थे। साबरा बहुत ज्यादा परेशान थी। जो ही साबरा अपने बाल देख रही थी तो एकदम से साबरा ने क्या देखा कि उसके पीछे बहुत भयानक चेहरे वाला कोई आदमी खड़ा है जिसका आधा धड़ शेर का है और आधा धड़ इंसान का, और उसका चेहरा बहुत ज्यादा जला और झुलसा हुआ है। जो ही साबरा ने देखा कि वो उसको दबोचना चाह रहा है, साबरा ने एकदम जोर से चीख मारी और बेहोश होकर गिर गई। उसकी चीखों की आवाज सुनकर सब उस कमरे में भागे। साबरा की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। जब सबने साबरा के जले हुए बाल दिखे तो सब खौफजदा हो गए। साबरा सिर्फ एक ही बात कह रही थी कि हाँ, मैं मानती हूँ कि जिन्नात हैं, मैं मानती हूँ कि जिन्नात हैं। साबरा की हालत इस हद तक खराब हो जाएगी कोई सोच भी नहीं सकता था। फिर साबरा को हॉस्पिटल ले जाया गया। साबरा वहां पर डॉक्टर से भी यही सवाल बार बार पूछ रही थी कि क्या तुम जिन के वजूद को मानते हो, क्या तुम्हारा अकीदा जिन्नात पर है। साबरा इस हद तक खौफजदा हो गई थी कि उनको हर तरफ जिन्नात ही नजर आ रहे थे।
صابرہ کی حالت قابل رحم ہو چکی تھی۔ تبھی جب ماموں فرقان کو یہ پتہ چلا کہ صابرہ کی حالت اس حد تک خراب ہو چکی ہے تو وہ صابرہ کا پتہ کرنے ہاسپٹل میں آ گئے۔ جب صابرہ نے ماموں فرقان کو اپنے پاس دیکھا تو صابرہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ صابرہ نے ماموں فرقان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور ان سے معافی مانگنے لگی۔ ماموں فرقان کا یہ کہنا تھا کہ مجھ سے معافی مت مانگو بلکہ نیلم کو معاف کر دو۔ سوچو اس بچی کی زندگی کیسی ہوگی جو اس عذاب سے اور کرب سے اتنے عرصے سے لڑتی ہوئی آ رہی ہے۔ تبھی صابرہ نے کہا کہ میں نیلم کو دل سے معاف کرتی ہوں اور میں جنات پر پورا یقین رکھتی ہوں۔ جو لوگ جنات پر یقین نہیں رکھتے میں ان سب کو یہ کہوں گی کہ آپ بھی یقین رکھیں ورنہ عبرت کا نشانہ بنیں گے جس طرح سے میں بنی۔ ڈاکٹر نے صابرہ سے یہ کہا کہ شام تک آپ ان کو گھر لے جا سکتے ہیں کیونکہ اب ان کی مینٹل سچویشن سٹیبل ہو چکی تھی۔ ڈاکٹرز نے جو ان کو میڈیسن دی تھی اس کے بعد اب صابرہ کچھ ہوش میں تھی۔ تبھی صابرہ گھر آ گئی۔ ماموں فرقان بھی ان کے ساتھ گھر آ گئے۔ شام کو ماموں فرقان نے دادا غفور کے پاس جانا تھا کیونکہ دادا غفور کے مطابق ماموں فرقان نے چاند کی 14 تاریخ کو قبرستان جا کر وہ عمل کرنا تھا جس کے بعد وہ کالا بلا جن نیلم کی جان ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتا۔ ماموں فرقان نے ان سے اجازت لی اور اپنے گھر چلے گئے۔ صابرہ بہت کھوئی کھوئی سی تھی۔ اس نے نیلم کو گلے لگا کر کہا بیٹی مجھے معاف کر دو۔ نیلم بھی اتنا شفقت بھرا لہجہ دیکھ کر اپنے آنسو نہ روک سکی اور صابرہ کے گلے لگ گئی۔ ادھر ماموں فرقان نے گھر جا کر قبرستان جانے کی تیاری شروع کر دی۔ ممانی ریحانہ بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ آپ اکیلے مت جائیں، بابر علی کو یا اکبر کو اپنے ساتھ لے جائیں، تو ماموں فرقان کا یہ کہنا تھا کہ میں اکیلا تو خود کو سنبھال لوں گا لیکن ان کی حفاظت کون کرے گا؟ میری فکر مت کرو، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ ممانی ریحانہ اپنے شوہر کو اس طرح سے اکیلے اتنے بڑے کام کے لیے بھیجنا نہیں چاہ رہی تھی مگر وہ مجبور تھی کیونکہ ماموں فرقان ایک دفعہ جو ٹھان لیتے تھے اس پر پورے اترتے تھے۔ سردیوں کی راتیں تھی۔ ماموں فرقان پورے 12 بجے اپنے گھر سے نکل پڑے۔ لحاف اوڑے، کوٹ پہنے ہوئے ماموں فرقان ایک سنسان سڑک پر چلتے ہوئے قبرستان کی طرف جا رہے تھے۔ جو ہی ماموں فرقان نے شہر خاموشہ میں پاؤں رکھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہاں پر ہر طرف برف برس رہی ہے کیونکہ وہاں پر ٹھنڈ بہت زیادہ تھی اور ہر طرف سناٹا تھا۔ دور کہیں گیدڑ کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ماموں فرقان بڑے دھیان سے چلتے ہوئے جا رہے تھے کہ ان کا پاؤں ایک دم کسی چیز کے ساتھ ٹکرایا اور وہ چیز آگے چلنے لگ گئی۔ ماموں فرقان بڑے حیران ہوئے کہ یہ کون سی چیز تھی جو اس طرح سے بال کی طرح آگے کھسکتی ہوئی جا رہی ہے۔ تبھی اس میں سے ایک آواز آئی کہ اندھے ہو دیکھ کر نہیں چل سکتے۔ ماموں فرقان بڑے حیران ہوئے۔ جب ماموں فرقان نے اپنی ٹارچ اس طرف کی تو وہ ایک کھوپڑی تھی جس کے اندر سے آواز آ رہی تھی۔ ماموں فرقان نے کہا کہ مجھے معاف کر دیجئے، مجھے نہیں پتا تھا کہ راستے میں آپ ہیں۔ تو اس کھوپڑی میں سے یہ آواز آئی، یہ ہم لوگوں کی جگہ ہے، تم ہمیں تنگ کرنے کیوں آ گئے ہو؟ ماموں فرقان نے جو ہی اس کے اوپر کچھ پڑھ کے پھونکا تو وہ ایک آگ کا شعلہ بن کر ہوا میں تحویل ہوگی۔ تبھی ماموں فرقان نے ایک مناسب جگہ دیکھ کر وہاں پر اپنا کمبل ایک سائڈ پر رکھا اور ان کے پاس ایک چاقو تھا۔ اس چاقو کو انہوں نے ایک ایگزیبیشن سے خریدا تھا جو کہ بہت ہی زیادہ قدیم اور پرانا تھا۔ اس تیز دھار والے چاقو کو جب ماموں فرقان نے کھولا تو اس کے ساتھ انہوں نے زمین کے اوپر ایک دائرہ کھینچا اور اس کے اندر کمبل اوڑھ کر بیٹھ گئے۔ جو ہی ماموں فرقان نے اس چاقو کے اوپر کچھ پڑھ کے اس کو زور سے زمین میں گاڑا تو ایک دم سے چاروں طرف سے کتوں کے بولنے کی آوازیں آنے لگ گئیں اور وہ آوازیں اس حد تک بھیانک تھیں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ماموں فرقان نے اپنا پورا فوکس اپنے عمل پر کیا ہوا تھا۔ ذرا سی بھی چونک ان کی جان لے سکتی تھی۔ ماموں فرقان مسلسل اس چاقو کی طرف دیکھتے جا رہے تھے اور تسبیح کے اوپر کچھ پڑھتے جا رہے تھے۔ تبھی تھوڑی دیر کے بعد ماموں فرقان کیا دیکھتے ہیں کہ 40 سے 50 سفید لباس کے آدمی ان کے سامنے کھڑے ہیں اور ان لوگوں نے ایک میت اٹھائی ہوئی ہے۔ اس جنازے کو بالکل ماموں فرقان کے آگے رکھ دیا گیا۔ ماموں فرقان نے بالکل بھی ان باتوں کی پرواہ نہ کی اور اپنے عمل پر پوری طرح سے فوکس کیا ہوا تھا۔ تبھی جو ہی ماموں فرقان نے کچھ پڑھنا شروع کیا، وہ جو سفید لباس میں کھڑے ہوئے آدمی معلوم ہو رہے تھے وہ عورتیں تھیں۔ وہ بھیانک آواز میں بین کرنے لگ گئیں اور اس طرح سے ماموں فرقان کے چاروں طرف چکر کاٹ رہی تھیں جیسے ابھی ماموں فرقان کو درمیان میں سے اٹھا لیں گی۔ وہ جو جنازہ اور میت انہوں نے اس کے سامنے رکھی تھی اس کے پاس سے بھی بہت بھیانک آوازیں آ رہی تھیں۔ ان روتی بلکتی چیخوں کی آوازیں ماموں فرقان کو ڈرانے کے لیے کافی تھیں۔ تبھی ماموں فرقان نے کچھ پڑھ کر اس چاقو کے اوپر پھونکا اور دوبارہ اس کو زمین میں گاڑ دیا۔ جو ہی ماموں فرقان نے اس کو زمین میں گاڑا
وہ بھیانک چیخیں اور عورتیں غائب ہو گئیں۔ پھر ماموں فرقان نے دوبارہ اپنا عمل شروع کیا تو ماموں فرقان کو اس طرح سے محسوس ہوا جیسے ان کی بیک سائڈ سے ان کے والد صاحب کی آواز آ رہی ہے، جو یہ کہہ رہے تھے فرقان تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ والد صاحب ہی نہیں، ان کے ساتھ ان کی والدہ بھی موجود تھیں، جو کہہ رہی تھی یہ تو میرا فرقان ہے، فرقان تم یہاں پر کیوں اکیلے آئے ہو؟ اگر ماموں فرقان ذرا سے بھی چونک کرتے اور ان آوازوں پر دھیان دیتے تو فوراً وہ ان کو جلا کر راکھ کر دیتی۔ وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی فرقان یہاں سے چلے جاؤ، تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا۔ پھر ماموں فرقان نے کچھ پڑھا اور اس خنجر کو دوبارہ زمین میں گاڑ دیا تو وہ آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ ابھی ماموں فرقان عمل پڑھ ہی رہے تھے، 5 منٹ بھی نہیں گزرے ہوں گے کہ ماموں فرقان کو اس طرح سے محسوس ہوا کہ آگ کے شعلے ان کی طرف بڑھ رہی ہیں اور ان آگ کے شعلوں کے ساتھ بہت بھیانک آوازیں بھی آ رہی ہیں۔ اس آگ نے ماموں فرقان کے چاروں طرف ناچنا شروع کر دیا۔ ماموں فرقان جس دائرے میں بیٹھے تھے وہاں پر ان کو پسینے چھوٹ گئے، اس آگ کی تپش بہت زیادہ تیز تھی۔ ماموں فرقان اگر ذرا سا بھی خود کو سنبھال نہ پاتے تو شاید وہ آگ ان کو وہیں پر بھسم کر دیتی اور ان کی راکھ تک بھی کسی کو نہ ملتی۔ جو ہی ماموں فرقان نے دوبارہ دیکھا کہ ان کے اوپر دوبارہ سے کوئی حملہ ہونے والا ہے، انہوں نے فوراً کچھ پڑھ کر اس خنجر کو باہر نکالا اور اس کے اوپر کچھ پھونک کر دوبارہ اس کو زمین میں گاڑ دیا تو وہ آگ ایک دم سے ہوا بن کر غائب ہو گئی۔ ماموں فرقان جانتے تھے کہ یہاں کے جو مخلوقات ہیں اور وہ کالا بلا مجھے میرا عمل پورا نہیں کرنے دے گا، ابھی تو وہ اور بہت کچھ کرے گا۔ ماموں فرقان نے سمجھا شاید اب کچھ نہ ہو، مگر یہ ان کی بھول تھی۔ ماموں فرقان کچھ پڑھ ہی رہے تھے تو ماموں فرقان کو اپنے پاس سے چھن چھن کی آواز آنے لگ گئی۔ تبھی انہوں نے کیا دیکھا کہ سامنے سے ایک بہت خوبرو لڑکی چلتی ہوئی آ رہی ہے جس کے پاؤں میں پازیبیں ہیں اور وہ چھن چھن کرتی بالکل ماموں فرقان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے ساتھ ایک بہت بھیانک کالے رنگ کا کتا تھا جس کے گلے میں ایک چین تھی، اس چین کا ایک سرا اس لڑکی نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ وہ کتا بار بار اپنے ہاتھ سے وہ چین چھڑوا کر ماموں فرقان پر حملہ کرنا چاہ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کتے کا سائز ایک کالے گدھے جتنا ہو گیا۔ اگر ماموں فرقان ڈر جاتے تو وہ وہیں پر ماموں فرقان کو چیر پھاڑ دیتا۔ تبھی اس لڑکی نے اس کتے کو پکڑ کر ماموں فرقان کے چاروں طرف چکر کاٹنا شروع کر دیے۔ ماموں فرقان بہت زیادہ ہمت سے کام لے رہے تھے اور ان کی پوری توجہ صرف اور صرف اپنے عمل پر تھی۔ ماموں فرقان نے ان آوازوں پر اس عورت پر بالکل بھی توجہ نہ دی اور مسلسل اپنا عمل کرتے رہے۔ ماموں فرقان نے پھر اس خنجر کو باہر نکالا اور اس کے اوپر کچھ پڑھ کر پھونکا اور اس کو زمین میں گاڑا تو وہ عورت ایک بھیانک چیخ کے ساتھ غائب ہو گئی۔ اب دن نزدیک ہی تھا۔ ماموں فرقان کو یہ لگا کہ شاید ان کا عمل پورا ہو چکا ہے کیونکہ اب رات ختم ہونے والی تھی۔ دور دور کتوں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تبھی ماموں فرقان کی نظر پڑی تو جس جگہ پر وہ بیٹھے تھے اس کے بالکل سامنے والی قبروں کے اوپر 2 بہت ہی بھیانک چہروں کے آدمی بیٹھے تھے جن کے ہاتھ میں کدال تھے جس سے ان لوگوں نے وہاں پر قبر کھودنی تھی۔ وہ آپس میں باتیں کر کے یہ کہہ رہے تھے کہ ہاں یہ جو سامنے بیٹھا ہے اس کی قبر کھودنی ہے۔ ان کے چہرے بہت زیادہ بھیانک تھے، ان کے ہاتھوں میں وہ اوزار تھے جس کے ساتھ زمین کو کھودا جاتا ہے۔ وہ ایک دوسرے سے یہ باتیں کر رہے تھے کہ ہمیں 6 فٹ کی قبر کھودنی چاہیے یا 6.5 فٹ کی۔ تو تبھی ان میں سے ایک کہتا تھا ہاں یہ 6 فٹ کا تو ہوگا، 6 فٹ کی کافی ہے۔ وہ پوری کوشش کر رہے تھے کہ ماموں فرقان ان سے ڈریں اور اپنے اس حصار سے باہر نکلیں تو وہ ان کو یہیں پر گاڑ دیں، مگر ماموں فرقان جانتے تھے کہ یہ خبیث چہروں والے 2 آدمی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ماموں فرقان دل ہی دل میں ان کی باتیں سن کے مسکرا رہے تھے۔ تبھی ماموں فرقان نے وہ تسبیح پوری کی اور خنجر کو باہر نکالا اور اس کے اوپر پھونک کر دوبارہ اس کو زمین میں گاڑ دیا۔ جو ہی ماموں فرقان نے اس کو زمین میں گاڑا وہ خبیث اور بھیانک چہروں والے دونوں آدمی غائب ہو گئے۔ نہ وہاں پر کوئی قبر تھی اور نہ ہی کوئی آواز۔ ساتھ ہی فجر کی اذان شروع ہو گئی۔ ماموں فرقان نے وہ ہیبت ناک رات گزار لی۔ ماموں فرقان بہت خوش تھے، ابھی ان کے عمل کا آخری حصہ باقی تھا جو کہ ان کو فجر کی نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھنا تھی۔ ماموں فرقان جو ہی کھڑے ہوئے ان کی کمر اور ٹانگیں اکڑ چکی تھی۔ ماموں فرقان نے اپنا خنجر نکالا، اپنا کمبل اوڑھا اور قبرستان سے باہر نکلنے لگے۔ جو ہی ماموں فرقان قبرستان سے باہر نکل رہے تھے ان کو اپنے پیچھے سے بھیانک آوازیں آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ بالکل کوئی ان کو پکڑنے لگا ہے۔
ऐसा लगता था कि अभी उनके शोल्डर पर कोई हाथ आएगा, मगर मामू फुरकान तेजी से उस कब्रिस्तान से बाहर निकल गए। सामने बिल्कुल एक सुनसान रोड था और उसके एक कोने के ऊपर मस्जिद थी। जो ही मामू फुरकान मस्जिद में दाखिल हुए, वहां पर भी एक छोटा सा बल्ब जल रहा था, पूरी तरह से दिन नहीं चढ़ा था। मामू फुरकान जो ही वजू करने लगे तो उनकी नजर पड़ी उनके पास उनके मोहल्ले का एक लड़का खड़ा था जिसका नाम रिजवान था। वो 7 से 8 साल का एक लड़का था जिसने मामू फुरकान को ये कहा कि मैं आपके लिए लोटे में पानी लेकर आया हूँ, इससे आप वजू कर लें। मामू फुरकान ने कहा बेटा मैं वजू कर लेता हूँ। तो उसका ये कहना था कि मस्जिद की टैंकी में पानी नहीं है, आइए मैं आपको वजू करवा दूँ। जो ही वो मामू फुरकान को वजू करवाने लगा, वो बल्ब के सामने हो गया कि मामू फुरकान उसका चेहरा ना देख सके। उसने मामू फुरकान को वजू करवाया। मामू फुरकान ने नमाज पढ़ी, अपना अमल पूरा किया और फौरन घर की तरफ जान पहुंचे। जो ही उन्होंने अपने घर के दरवाजे पर दस्तक दी, मुम्मानी रेहाना तो जैसे दरवाजे पर ही खड़ी थी। उन्होंने फौरन दरवाजा खोला और अपने शोहर को सलामती के साथ वापस देखकर बहुत खुश हुई। मामू फुरकान के चेहरे के ऊपर एक इत्मीनान की लहर थी। तभी मुमानी रेहाना ने ये कहा कि कब से अकबर फ़ोन कर रहा है, एक दफ़ा उसको फ़ोन कर दें। वो बहुत परेशान है कि मामू फुरकान का अमल पूरा हुआ भी या नहीं। लेकिन मामू फुरकान का ये कहना था नहीं, सबसे पहले मैं दादा गफूर को फ़ोन करूँगा, उनको बताऊँगा कि मेरा अमल पूरा हो चुका है, उसके बाद अकबर से बात करूँगा। अकबर बार बार मामू फुरकान को फ़ोन कर रहा था। इधर मामू फुरकान का नंबर इंगेज जा रहा था। जो ही अकबर बार बार फ़ोन मिलाता था, नीलम उनके सामने बैठी थी। नीलम अकबर को बहुत भयानक नज़रों से देख रही थी। अकबर ने कहा मुझे इस तरह से मत देखो, मुझे डर लगता है। एकदम से नीलम की आंखें बदल गईं और एकदम से उसकी आवाज़ में कोई और आवाज़ गूंजने लग गई। जो ही उसने ज़ोरदार कहका लगाया, उसने अकबर से कहा क्या समझते हो कि फुरकान हमें हरा देगा? फजूल में उसने कब्रिस्तान में अपनी रात काली की। अभी देखो फुरकान का आगे क्या हाल होता है। अकबर फटी फटी आंखों के साथ नीलम की तरफ देख रहा था कि ये सब क्या माजरा है। नीलम की आंखों में अंगारे जल रहे थे और फिर उस जिन ने ये कहा कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, जो भी मुझे और नीलम को जुदा करने की कोशिश करेगा उसका हाल बहुत बुरा होगा। एकदम से नीलम ने गर्दन नीचे की तो जैसे एक धुआं सा उसके जिस्म से बाहर आया। फिर नीलम ने ऊपर सर किया तो अकबर बहुत हैरानगी के साथ नीलम को देख रहा था। अकबर ने कहा, नीलम ने अकबर से कहा कि आपको क्या हो गया है, ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? अकबर ने कहा नहीं कुछ नहीं, क्योंकि अकबर ये नहीं चाहता था कि वो नीलम को बताए कि भी थोड़ी देर पहले उसके वजूद में कोई और बोल रहा था। तभी अकबर ने मामू फुरकान का नंबर डायल किया। उधर मामू फुरकान ने फौरन कॉल अटेंड कर ली। अकबर ने उनसे सारा हाल पूछा। मामू फुरकान ने कहा बेटा बहुत हैबतनाक और भयानक रात थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं काम कर आया हूँ। अकबर का ये कहना था कि क्या अमल पूरा हो गया? मामू फुरकान ने ये कहा कि हाँ अमल पूरा हो गया है, अब दादा गफूर बताएंगे कि आगे क्या करना है। तभी अकबर ने मामू फुरकान को नीलम का हाल बताना चाहा तो अकबर ने नीलम से कहा कि जाओ तुम मम्मी के पास, मैं मामू फुरकान से बात करके आता हूँ। नीलम फौरन से पहले उठी। जब मामू फुरकान ने दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनी तो साथ ही अकबर बोला कि अभी नीलम में वो बोल रहा था। मामू फुरकान ने पूछा कौन? तो अकबर का ये कहना था सैदपुर का जिन। वो नीलम के वजूद में आकर ये कह रहा था कि मामू फुरकान ने यूं ही कब्रिस्तान में अपनी रात काली की। आगे आगे देखना मामू फुरकान का क्या हाल होता है। तभी मामू फुरकान ने कहा अकबर परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जो भयानक रात थी मैं काट आया हूँ, अब तुम इत्मीनान करो। मैं सुबह दुकान का चक्कर लगाकर पहले दादा गफूर के पास जाऊँगा और फिर तुमसे मिलने आऊँगा। अकबर ने कहा ठीक है। तभी दोनों ने अपने अपने रिसीवर क्रेडल पर रखे। मामू फुरकान ने टूटा फूटा नाश्ता किया और जाकर अपने बेड पर सो गए और रेहाना से ये कहा कि मुझे पूरे 2 घंटे के बाद जगा देना, मुझे दुकान खोलने जाना है। मुमानी रेहाना ने कहा ठीक है। मुमानी रेहाना ने फजर की नमाज पढ़ी, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उनके शौहर खैर खैरियत से वापस आ गए हैं। अकबर भी अब इत्मीनान में था कि नीलम को उससे कोई जुदा नहीं कर सकता। जो ही मुमानी रेहाना मामू फुरकान को जगाने के लिए गई, उन्होंने उनका लिहाफ हटाया तो वो हैरान हो गई। मामू फुरकान का चेहरा इस तरह से था कि उनके पूरे चेहरे के ऊपर सफ़ेद कलर के धब्बे थे। मुमानी रेहाना ने मामू फुरकान को जगाया तो वो तड़प कर पीछे हट गई कि आपको क्या हो गया है? मामू फुरकान ने अपने चेहरे पर हाथ लगाया तो वो भी परेशान हो गए। जो ही उन्होंने शीशे के सामने जाकर अपना चेहरा देखा, वो डर गए। उनके चेहरे की कोई जगह ऐसी नहीं थी जिस पर सफ़ेद निशान नहीं थे और उनके हाथों के और बाजुओं के ऊपर भी सफ़ेद निशान थे। देखते ही देखते वो निशानात बदनुमा दाने बन गए और उनमें से जिस तरह से पस
رسنے لگ گئی تھی، پانی نکل رہا تھا۔ ماموں فرقان کی دیکھتے ہی دیکھتے حالت خراب ہو گئی۔ گھبرا کر فوراً سے پہلے ماموں فرقان کو ہاسپٹل لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے ان کے سارے ٹیسٹ کیے۔ ڈاکٹر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ الرجی کی کون سی قسم ہے جو اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ ان 2 گھنٹوں کے بعد ماموں فرقان کی اگلے 2 گھنٹوں کے اندر اندر حالت بہت زیادہ بھیانک ہو چکی تھی۔ ان کے چہرے پر بدنما بڑے بڑے دانے بن گئے تھے جن میں سے پانی رس رہا تھا اور ان کے پاس سے بہت گندی بدبو آنے لگ گئی۔ سب بہت زیادہ پریشان تھے کہ ماموں فرقان کو کیا ہو گیا ہے۔ اکبر کو بابر علی کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ خود کو روک نہ سکے اور فوراً ماموں فرقان کے پاس آ گئے۔ ماموں فرقان سے اکبر نے کہا مجھے معاف کر دیجیے کہ میری وجہ سے ہوا ہے۔ ماموں فرقان نے کہا تم کیوں معافی مانگتے ہو؟ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو کوئی الرجی ہے۔ ڈاکٹر تھک گئے تھے، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جو بھی میڈیسن ماموں فرقان کو دی جاتی تھی اس کا اثر الٹ ہو رہا تھا۔ ماموں فرقان کا بیٹا عرفان جو کہ دوسرے شہر میں کام کرتا تھا، جب اس کو اپنے والد صاحب کی حالت کا پتہ چلا وہ فوراً وہاں کراچی آ پہنچا اور اپنے والد صاحب کا پتہ کرنے جب ہاسپٹل آیا، جو ہی اس نے کمرے میں پاؤں رکھا تو کمرے سے سخت بدبو آ رہی تھی جو کہ ماموں فرقان کے جسم پر پڑے ان زخموں میں سے آ رہی تھی۔ اس نے اپنے منہ پر رومال رکھا۔ بابر علی اور اکبر بھی وہیں پر تھے لیکن ان لوگوں نے اپنے منہ پر رومال نہیں رکھا تھا۔ عرفان بہت زیادہ حیران تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے ابو؟ ماموں فرقان نے یہ کہا کہ عرفان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم ایک کام کرو، جلدی سے اکبر کو ساتھ لے جاؤ اور دادا غفور کو بلا کر لاؤ، اب وہی بتائیں گے کہ آگے کیا ہوگا۔ تبھی وہ دونوں بہت زیادہ سعادت مندی کے ساتھ فوراً دادا غفور کے پاس روانہ ہو گئے اور اگلے آدھے گھنٹے میں دادا غفور کو لے کر ماموں فرقان کے پاس آئے۔ جو ہی دادا غفور ماموں فرقان کو دیکھنے آئے وہ دیکھ کے ڈر گئے۔ وہ یہ تو جانتے تھے کہ ماموں فرقان کے اوپر کسی چیز کا اٹیک ہوا ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی حالت اس حد تک خراب ہو چکی ہے۔ دادا غفور نے بابر علی، اکبر اور عرفان سے کہا کہ تم لوگ باہر جاؤ، مجھے فرقان کے ساتھ اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے۔ تبھی دادا غفور نے ماموں فرقان سے کہا کہ مجھے رات کا سارا ماجرا بتاؤ، تم سے کوئی بہت بڑی چوک ہو گئی ہے۔ ماموں فرقان نے ساری بات بتائی اور جب مسجد میں وضو والی بات آئی تو دادا غفور نے کہا یہی چوک ہوئی ہے تمہارے پاس جو تم اسے پہچان نہیں سکے، وہ تمہارے محلے کا لڑکا رضوان نہیں بلکہ سید پور کا وہ خبیث جن تھا جو تمہیں غلیظ پانی کے ساتھ وضو کروا گیا۔ یہ اسی کی وجہ سے سب ہو رہا ہے، تمہارا علاج ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے، تمہیں میرے ساتھ گھر چلنا ہوگا۔ ابھی وہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ ایک دم سے ان کے کمرے کا دروازہ کھلا اور نیلم اندر داخل ہوئی، جس کے پاس نہ تو دوپٹہ تھا اور نہ ہی پاؤں میں جوتے۔ اس کی آنکھوں میں سے جس طرح سے آگ نکل رہی تھی۔ اس نے ایک زوردار کہکا لگایا اور یہ کہا بتاؤ فرقان کیا حال ہے تمہارا؟ اس کی آواز میں ایک جن بول رہا تھا، سید پور کا جن۔ مردانہ آواز میں نیلم جب ان کے اوپر دھاڑنا شروع کیا تو نیلم نے یہ کہا کہ میں تمہارے اس سے بھی برے حشر کروں گی، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تم نہیں جانتے تم نے کس کے ساتھ ٹکر لی ہے، اپنے جسم پر پڑے ہوئے ان زخموں کو دیکھو، ابھی آگے آگے دیکھو تمہارے ساتھ ہوتا ہے کیا۔ تبھی دادا غفور نے اس کو یہ کہا کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا کس سے پالا پڑا ہے، میں تمہیں نیلم سے دور کر کے دیکھوں گا، جو کرنا ہے کر لو۔ جب دادا غفور نے اتنا بہادری کے ساتھ جواب دیا تو سید پور کا وہ جن ماموں فرقان کو آنے والے وقت کی دھمکی دے کر فوراً وہاں سے باہر نکلا۔ جو ہی ماموں فرقان دادا غفور نے آگے بڑھ کر دیکھا کہ میں نیلم کو دیکھوں کہ اس حلیے میں وہ ہاسپٹل آئی ہے، ابھی وہ دروازے سے باہر ہی نکلی تھی۔ دادا غفور نے دروازے پر جھانک کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ جو نیلم کو لے کر آیا تھا وہ اس کو فوراً لے کر چلا گیا۔ تبھی اکبر، بابر علی اور عرفان کو دادا غفور نے آواز دی اور یہ کہا کہ ماموں فرقان کو میرے گھر شفٹ کرنا ہے، جس پر بابر علی کا یہ کہنا تھا کہ ان کو تو ادھر ہاسپٹل میں رہنا چاہیے، تو دادا غفور کا یہ کہنا تھا ان کا علاج ہاسپٹل والا نہیں ہے، اس کا علاج میں خود کروں گا۔ تبھی ان دونوں نے کہا ٹھیک ہے۔ دادا غفور نے اکبر سے کہا کہ ابھی نیلم آئی تھی، تو اکبر ادھر ادھر دیکھنے لگ گیا کہ کہاں گئی، تو دادا غفور کا یہ کہنا تھا جو لایا تھا اپنے ساتھ لے گیا۔ اکبر بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ تبھی ان لوگوں نے ماموں فرقان کو دادا غفور کے گھر میں شفٹ کر دیا، جو کہ دادا غفور کے کمرے میں ہی تھے، اور وہ سب اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ عرفان بہت زیادہ پریشان تھا۔ دادا غفور کا یہ کہنا تھا بیٹا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ دادا غفور نے اپنے پوتے سے یہ کہا کہ جاؤ نیم کے پتے لے کر آؤ۔ نیم کے پتوں کو پیس کر ان کا رس نکالا گیا اور پانی کا ایک جگ بنایا گیا۔
جس کو لے کر دادا غفور ماموں فرقان کے سامنے بیٹھ گئے اور کچھ پڑھنے لگ گئے۔ تقریباً 1 گھنٹہ دادا غفور نے کچھ پڑھ کر اس پانی کو دم کیا۔ ادھر ماموں فرقان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ ان کے زخموں میں سے پس اور خون اور پانی رس رہے تھے، یہاں تک کہ ان کے وجود پر پہنے کپڑے بھی گیلے ہو چکے تھے اور ان کے پاس سے بہت سخت بدبو آ رہی تھی۔ ماموں فرقان بھی اپنی اس حالت سے تنگ آ چکے تھے۔ دادا غفور نے کہا، لو بیٹا فرقان، یہ پانی پیو۔ ماموں فرقان نے کہا کہ میرے ہاتھ اس گلاس کو لگیں گے تو یہ گندا ہو جائے گا، آپ خود پلا دیں۔ جو ہی دادا غفور نے انہیں نیم کے پتوں کا دم کیا، وہ پانی پلایا، تو ماموں فرقان کو جیسے سکون ملنے لگ گیا۔ ان زخموں پہ جو خارش ہو رہی تھی اور جلن ہو رہی تھی جیسے وہ دب گئی۔ تبھی دادا غفور نے کہا، اٹھو، اب گرم پانی سے جا کر نہا لو اور اس کے بعد دوبارہ یہ پانی پینا ہے۔ کچھ پانی دادا غفور نے ان کے نہانے والے پانی میں بھی ملا دیا اور ماموں فرقان کو یہ کہا کہ وہاں پر میرے کپڑے لٹکے ہوئے ہیں، وہ پہن کر باہر آ جانا اور یہ کپڑے وہیں پر پھینک دینا۔ جو ہی ماموں فرقان نہا کر باہر آئے تو ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ جس طرح سے ان کے جسم میں کبھی کوئی بیماری تھی ہی نہیں۔ دادا غفور نے ان کے وہ بیماری شدہ کپڑے اٹھا کر جب ان کو جلانا چاہا تو ان کو آگ لگ ہی نہیں رہی تھی۔ بڑی مشکل سے ان کپڑوں کو جلایا گیا، پھر اس کی راکھ دادا غفور نے ایک چاپر میں ڈالی اور جا کر اس کے گندے نالے میں بہا آئے اور ماموں فرقان کو دوبارہ دم کیا ہوا پانی پلایا اور اسے یہ پوچھا کہ ہاں فرقان، کیسے ہو تم؟ ماموں فرقان تو جیسے کبھی بیمار تھے ہی نہیں۔ وہ یہ کرشمہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ صبح تک جو ان کی حالت تھی اب ان کے جسم پر بالکل چھوٹے چھوٹے داغ رہ گئے تھے۔ ماموں فرقان نے کہا کہ دادا جی اب میں چلتا ہوں۔ دادا غفور نے کہا، نہیں، ابھی ایک دم باقی ہے، شام کو چلے جانا۔ شام تک دادا غفور نے ماموں فرقان کو بالکل ٹھیک کر دیا۔ ادھر سب کال کر کے بار بار پوچھ رہے تھے کہ ماموں فرقان اب کیسے ہیں۔ ماموں فرقان کی اتنی فریش آواز سن کے سب حیران ہو گئے۔ جب عرفان ماموں فرقان کو ریسیو کرنے آیا تو وہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ جیسے ان کو کچھ تھا ہی نہیں۔ ان کے جسم پر وہ بڑے بڑے زخم جن میں سے بدبو، پس اور پانی رس رہے تھے، وہ کہاں غائب ہو گئے۔ تبھی عرفان نے ماموں فرقان سے کہا، کیا یہ کوئی جادو تھا؟ ماموں فرقان نے کہا، بیٹا یہی سمجھ لو۔ ماموں فرقان خوشی خوشی اپنے گھر چلے گئے۔ ادھر جو ہی اکبر گھر پہنچا، اس نے بیل بجائی تو نیلم نے گیٹ کھولا۔ نیلم بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اکبر نیلم کو دیکھ کے حیران ہو گیا۔ تبھی اس نے گاڑی اندر پارک کی اور نیلم سے یہ پوچھا کہ کیا تم باہر گئی تھی؟ نیلم نے یہ کہا، میں تو گھر سے کیا، کمرے سے بھی باہر نہیں نکلی۔ جس پر اکبر کا یہ کہنا تھا، تم تو ہاسپٹل آئی تھی۔ نیلم نے کہا کہ مذاق بند کریں، میں تو گھر سے نکلی ہی نہیں۔ تبھی اکبر نے آ کر اس بات کی تصدیق صابرہ سے اور راشدہ سے کی۔ ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ نیلم تو اپنے کمرے سے بھی باہر نہیں نکلی، تم نے ہاسپٹل میں کسے دیکھا ہے؟ اکبر نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اسی طرح وہ دن گزر گیا۔ اگلے دن جو ہی نیلم کی آنکھ کھلی تو اس نے کیا دیکھا، اس کے ڈریسنگ ٹیبل کے اوپر ایک سرخ رنگ کی موم بتی جل رہی تھی۔ نیلم بہت زیادہ حیران ہوئی کہ یہ موم بتی یہاں پر کس نے جلائی ہے۔ نیلم فوراً سے جو ہی اس کے پاس گئی، پھونک مار کر اس کو بجھانا چاہا، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ نیلم نے آج تک اتنی عجیب و غریب قسم کی کینڈل نہیں دیکھی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی راشدہ کے پاس گئی اور راشدہ سے پوچھا کہ کیا میرے کمرے میں کینڈل تم نے جلائی ہے؟ راشدہ نے کہا، کون سی کینڈل؟ تبھی راشدہ اس کے ساتھ بھاگتی ہوئی آئی۔ راشدہ بھی دیکھ کر حیران ہوگی، اس کے ڈریسنگ ٹیبل کے اوپر ایک سرخ رنگ کی کینڈل جل رہی تھی۔ ان دونوں نے بہت کوشش کی کہ اس کو بجھا دیں، مگر وہ بجھتی نہیں تھی۔ وہ پھر دونوں ڈرتی ہوئی فوراً صابرہ کے پاس گئیں۔ صابرہ کو جا کر بتایا کہ میرے ڈریسنگ ٹیبل کے اوپر سرخ رنگ کی کینڈل کس نے جلائی ہے۔ صابرہ تو آلریڈی دھچکا لے چکی تھی۔ صابرہ نے کہا کہ بیٹا اس کمرے کا دروازہ بند کر دو، ادھر مت جانا، یہ وہی ہوں گے۔ صابرہ تو پہلے ڈری ہوئی تھی۔ نیلم نے کہا، کون ہوں گے وہ؟ ایک کینڈل ہی تو ہے، میں جا کر بجھا آتی ہوں۔ راشدہ نے کہا، ٹھیک ہے جاؤ، میں تو نہیں جاؤں گی۔ جو ہی نیلم نے اپنے کمرے میں پاؤں رکھا، وہاں پر اتنی خوبصورت خوشبو مہک رہی تھی جس طرح سے نیلم اپنے ہوش ہی کھو بیٹھی۔ وہ خوشبو کس کی تھی اور وہ کینڈل کیا تھی؟ جاننے کے لیے دیکھیے خالی گھر کی اگلی ایپیسوڈ۔